السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان اپنی زندگی کی مشکلات کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور اسے ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے اور دن بدن مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہے اور مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہے اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں اور کس طریقے سے ہمارے یہ مسائل حل ہوں گے، اور پھر ذہن میں کئی مرتبہ یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کا جواب کب دے گا، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش کب ہوگی، اور اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کب کھولے گا۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 وہ علامتیں اور نشانیاں کہ جن کو سن کر کے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہمیں ہمت اور حوصلہ ملے گا کہ یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہمارے لیے ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ دیکھیں، جب ہم کسی مشکل میں یا کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت ہوتی ہے اور ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، یا ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور ہم کسی ایک تنہائی میں بیٹھ کر کے اور فکروں میں، غور و فکر میں، سوچ میں مبتلا ہیں، اور ہم پر ہمارے دل میں بات آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں، مجھ سے خطا ہوئی ہے اور غلطی ہوئی ہے، اور مجھے اپنی غلطی پر بڑی شرمندگی ہے، اور مجھے اپنے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنی ان مشکلات سے مجھے چھٹکارا ہی مل سکتا ہے۔ تو یقیناً اس بات کا اپنے دل میں آ جانا اور اس خیال کا دل میں آ جانا اور خود بخود اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یعنی خود بخود دل کا اللہ کی طرف مائل ہونا، تو یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ اس کو اب راہ راست ملنے والا ہے، سیدھا راستہ ملنے والا ہے، اور یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مشکلات سے نکال دے گا۔ تو یہ ہو گیا کہ خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، دل کا اللہ کی طرف مائل ہو جانا، اور پھر اپنی غلطیوں پر شرمندگی محسوس کرنا، یہ بہت بڑی علامت ہوتی ہے انسانی زندگی کا ایک راہ راست پر آ جانا اور ہدایت پر آ جانا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کروا لینا۔ دوسری چیز کہ بندے کا اللہ کی طرف دعاؤں میں لگ جانا اور مسلسل دعائیں کرتے رہنا۔ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے دل لگی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے مسائل کو اللہ کے سامنے شیئر کرے اور اللہ سے کہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی کیفیت، حالات اور ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے، اور اپنے رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ سے اپنے دکھڑے سنانا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ کو راضی کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے گویا کہ جب ایک بندہ مصلی بچھا کر کے اور اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر کے جب دعائیں کرتا ہے نا، تو یہ رب کے درمیان اور بندے کے درمیان کا راز ہوتا ہے، اور یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے رب سے اپنی زندگی کے سارے دکھڑے سنا رہا ہے۔
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ جانے، بس میں نے اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیے۔ تو یہ اللہ سے راز کی باتیں ہیں، یہ اللہ گویا کہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جانا اور پرسکون، اطمینان، سکون، دھیان اور توجہ اور اخلاص اور ڈر اور ایک امید کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے اور میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں، اور اللہ نے مجھے کئی ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جس میں سے سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے مجھے یہ نماز عطا فرمائی، اور اس نماز کے ذریعے سے میں اپنے اللہ سے اور اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو جو شخص دھیان اور توجہ سے 2 رکعت نفل نماز یا 2 رکعت نماز کے لیے یا فرض نمازوں کے لیے یا نماز کے لیے جب کھڑا ہو جاتا ہے تو گویا کہ یہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، اور اللہ اپنے بندے کی ہر بات کا جواب دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب کے کلام کو پڑھتا ہے اور اپنے رب کو کلام سنا رہا ہے، اپنے اللہ کو قرآن سنا رہا ہے۔ تو یہ ایک وہ علامت اور وہ نشانیاں اور وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ سے جو ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارا رب ہم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی بنیاد پر اور ان نیک اعمال کی بنیاد پر ہماری جو زندگی ہے نا اس کو بہت بہترین اور بہت خوبصورت بنا دے گا، اور ہماری زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان کو ختم فرما دے گا۔ جو مشکل وقت ہے، مشکل حالات ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، گھر کے جھگڑے ہیں، قرض ہے، قرض میں مبتلا ہے، یا جو ہے شادی کے تعلق سے مسائل بنے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمارا رب ہمیں ضرور چھٹکارا عطا کر دے گا۔ تو میرا عزیزوں، میں نے آپ کو 4 سے 5 چیزیں بتلائی ہے، اور یہ وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں کہ جس سے ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ دعائیں کرنا گویا کہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ کو اپنی باتیں شیئر کرنا ہے۔ نماز پڑھنا گویا کہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ قرآن پڑھنا گویا کہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، اور اللہ کے اور رب کے کلام کو پڑھ کر کے رب کو سنانا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو سنتا ہے، اور جو جتنی محبت سے اور جتنے اچھے انداز میں اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخلاص کی برکت سے اس کے لیے ویسے ہی فیصلے فرماوے گا۔ تو یقیناً آپ اپنی زندگی کی کچھ مشکلات کو حل کر چکے ہوں گے، اور یقیناً ان باتوں سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ کو ہمت اور حوصلہ ضرور ملے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکے اور وہ بھی اپنی زندگی کو بہترین بنا سکے، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر جو ہے نئی ویڈیو پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔